السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل رات ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے زندگی کے کئی پہلوؤں کو چھو لیا۔ قریب شام کے 7 بجے ہوں گے، موبائل کی گھنٹی بجی۔ اٹھایا تو ادھر سے رونے کی آواز۔ میں نے چپ کر آیا اور پوچھا کہ بھابھی ہوا کیا ہے؟ ادھر سے آواز آئی، آپ کہاں ہیں اور کتنی دیر میں آ سکتے ہیں؟ میں نے کہا آپ پریشانی بتائیں، اور بھائی صاحب کہاں ہیں اور ماں کدھر ہیں؟ آخر ہوا کیا ہے؟ لیکن ادھر سے صرف ایک ہی رٹ کے آپ فوراً آ جائیں۔ میں اسے مطمئن کرتے ہوئے کہا 1 گھنٹہ لگے گا پہنچنے میں۔ میں جیسے تیسے گھبراہٹ میں پہنچا، دیکھا بھائی صاحب جو ہمارے جج دوست ہیں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھابھی جی رونا چیخنا کر رہی ہیں۔ 12 سال کا بیٹا بھی پریشان ہے اور 9 سال کی بیٹی بھی کچھ کہہ نہیں پا رہی۔ میں نے بھائی صاحب سے پوچھا آخر کیا بات ہے؟ بھائی صاحب کچھ جواب نہیں دے رہے تھے۔ پھر بھابھی جی نے کہا یہ دیکھیے طلاق کے کاغذات کورٹ سے تیار کروا کر لائے ہیں، مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی اچھی فیملی ہے، 2 بچے ہیں، سب کچھ سیٹلڈ ہے۔ پہلی نظر میں مجھے لگا کہ یہ مذاق ہے، لیکن میں نے بچوں سے پوچھا دادی کدھر ہے؟ تو بچوں نے بتایا پاپا انہیں 3 دن پہلے نوئیڈا کے اولڈ ایج ہوم میں شفٹ کرا آئے ہیں۔ میں نے نوکر سے کہا مجھے اور بھائی صاحب کو چائے پلاؤ۔ کچھ دیر میں چائے آئے۔ بھائی صاحب کو میں نے بہت کوشش کی چائے پلانے کی، مگر انہوں نے نہیں پیا، اور کچھ ہی دیر بعد وہ معصوم بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور بولے میں نے 3 دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ میں اپنے 61 سال کی ماں کو کچھ لوگوں کے حوالے کر کے آیا ہوں۔ پچھلے سال سے میرے گھر میں ماں کے لیے اتنی مصیبتیں ہو گئی تھیں کہ بیوی نے قسم کھا لی کہ میں ماں جی کا دھیان نہیں رکھ سکتی، نہ تو یہ ان سے بات کرتی تھی اور نہ یہ میرے بچے ان سے بات کیا کرتے تھے۔ روز میرے کورٹ سے آنے کے بعد ماں بہت زیادہ روتی تھی، نوکر تک بھی ان سے خراب طرح سے پیش آتے تھے اور اپنی من مانی کیا کرتے تھے۔ ماں نے 10 دن پہلے بول دیا تو مجھے اولڈ ایج ہوم میں ڈال دے۔ میں نے بہت کوشش کی پوری فیملی کو سمجھانے کی، لیکن کسی نے ماں سے سیدھے منہ تک بات نہ کی۔ جب میں 2 سال کا تھا تب ابو انتقال کر گئے تھے۔ ماں نے دوسروں کے گھروں میں کام کر کے مجھے پڑھایا، مجھے لکھایا اور اس قابل بنا دیا کہ آج میں ایک جج ہوں۔ لوگ بتاتے ہیں ماں دوسروں کے گھروں میں کام کرتے وقت کبھی بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ اس ماں کو میں آج اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آیا ہوں۔ میں اپنی ماں کی ایک ایک دکھ کو یاد کر کے تڑپ رہا ہوں جو انہوں نے صرف میرے لیے اٹھائے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب میں میٹرک کے امتحان دینے والا تھا، ماں میری ساتھ رات بھر تک بیٹھی رہتی تھی۔ ایک بار جب میں اسکول سے گھر واپس آیا تو ماں کو بہت زبردست بخار میں مبتلا پایا، پورا جسم گرم اور تپ رہا تھا۔ میں نے کہا ماں سے تجھے بخار ہے؟ ماں تب ہنسنے لگی، بولی میں ابھی کھانا بنا کر آئی ہوں اس لیے گرم ہے۔ لوگوں سے ادھار مانگ کر مجھے یونیورسٹی سے LLB تک پڑھا دیا، مجھے ٹیوشن تک نہیں پڑھانے دیتی تھیں، کہیں میرا وقت برباد نہ ہو جائے۔ کہتے کہتے رونے لگ گئے اور کہنے لگے جب ایسی ماں کے ہم نہیں ہو سکے تو اپنی بیوی اور بچوں کے کیا ہوں گے؟ ہم جن کے جسم کے ٹکڑے ہیں، آج ہم ان کو ایسے لوگوں کے حوالے کر آئے ہیں جو ان کی عادت، ان کی بیماری، ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ جب میں ایسی ماں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو میں کسی اور کے لیے بھلا کیا کر سکتا ہوں؟ آزادی دی اگر اتنی پیاری ہے اور ماں اتنا بوجھ ہے تو میں آج پوری آزادی دینا چاہتا ہوں۔ جب میں بغیر باپ کے پل گیا تو یہ بچے بھی پل جائیں گے، اس لیے میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ ساری پراپرٹی میں ان لوگوں کے حوالے کر کے اس اولڈ ایج ہوم میں رہوں گا، وہاں کم سے کم ماں کے ساتھ تو رہ سکتا ہوں، اور اگر تناسب کچھ کرنے کے باوجود ماں اولڈ ایج ہوم میں رہنے کے لیے مجبور ہے تو ایک دن مجھے بھی آخر جانا ہی پڑے گا۔ ماں کے ساتھ رہتے رہتے عادت بھی ہو جائے گی، ماں کی طرح تکلیف تو نہ ہوگی۔ جتنا بولتے تھے اس سے زیادہ زاروں قطار رو رہے تھے۔ اسی دوران رات کے 12:30 ہو گئے تھے۔ میں نے بھابھی جی کے چہرے کو دیکھا، ان کے چہرے پر پچھتاوے کے جذبات سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے ڈرائیور سے کہا ابھی ہم اولڈ ایج ہوم چلیں گے۔ بھابھی جی، بچے اور ہم سارے اولڈ ایج ہوم پہنچ گئے۔ بہت زیادہ گزارش کرنے پر گیٹ کھلا۔ بھائی صاحب نے
گیٹ کیپر کے پیر پکڑ لیے تھے۔ بولے میری ماں ہے، میں اسے لینے آیا ہوں۔ چوکیدار نے پوچھا کیا کرتے ہو صاحب؟ بھائی صاحب نے کہا میں ایک جج ہوں۔ اس چوکیدار نے کہا جہاں سارے ثبوت سامنے ہیں تب تو آپ اپنی ماں کے ساتھ انصاف نہیں کر پائے، اوروں کے ساتھ آپ کیا انصاف کرتے ہوں گے صاحب؟ اتنا کہہ کر ہم لوگ کو وہیں روک کر وہ اندر چلا گیا۔ اندر سے ایک عورت آئی جو وارڈن تھی۔ اس نے 2 بڑے زہریلے لفظ میں کہا 2 بجے رات کو آپ لوگ لے جا کر کہیں اسے مار دیں تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ میں نے وارڈن سے کہا بہن آپ یقین کیجئے یہ لوگ بہت پچھتاوے میں جی رہے ہیں۔ آخر میں کسی طرح ان کے کمرے میں لے گئی۔ کمرے کا جو نظارہ تھا اسے لفظوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ صرف ایک فوٹو جس میں پوری فیملی ہے، وہ بھی ماں کے بغل میں جیسے بچوں کو سلا رکھا ہے۔ مجھے دیکھی تو اسے لگا کہ کہیں بات کھل نہ جائے، لیکن جب میں نے کہا ہم لوگ آپ کو لینے آئے ہیں تو پوری فیملی ایک دوسرے سے لپٹ کر زاروں قطار رونے لگی۔ آس پاس کے کمروں میں بھی اور زیادہ بزرگ تھے۔ سب لوگ جاگ کر باہر تک آ گئے، ان کی بھی آنکھیں نم تھیں۔ کچھ وقت کے بعد چلنے کی تیاری ہو گئی۔ پورے اولڈ ہوم کے سامنے لوگ باہر تک آئے۔ کسی طرح لوگ اولڈ ایج ہوم کے لوگوں کو چھوڑ پائے۔ سب لوگ اس امید سے دیکھ رہے تھے شاید انہیں بھی کوئی لینے آ جائے۔ راستے بھر بچے اور بھابھی جی تو چپ چاپ رہے، مگر ماں اور بھائی صاحب ایک دوسرے کے جذبات کو اپنے پرانے رشتے پر بٹھا رہے تھے۔ گھر آتے آتے تقریباً 3:45 ہو گئے تھے۔ بھابھی جی بھی اپنی خوشی کی چابی کہاں ہے یہ سمجھ گئی تھیں۔ میں بھی چل دیا، لیکن راستے بھر وہ ساری باتیں اور نظارے صرف آنکھوں میں گھومتے رہے۔ ماں صرف ماں ہے، اس کو مرنے سے پہلے نہ ماریں۔ ماں ہماری طاقت ہے، اسے کمزور نہیں ہونے دیں۔ اگر وہ کسی طرح کمزور ہو گئی تو ثقافت کی ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو جائے گی، اور بنا ریڑھ کا سماج کیسا ہوتا ہے یہ کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے۔ اگر آپ کے آس پاس یا رشتہ دار میں اس طرح کوئی مسئلہ ہو تو انہیں یہ ضرور پڑھوا دیں اور اچھی طرح سمجھا دیں۔ کچھ بھی کریں لیکن ہمیں جنم دینے والی ماں کو بے گھر بے سہارا نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اگر ماں کی آنکھ سے آنسو گر گئے تو یہ قرض کئی جنموں تک رہے گا۔ یقین مانیں سب ہوگا تمہارے پاس، لیکن نہیں ہوگا تو سکون نہیں ہوگا۔ سکون صرف ماں کے آنچل میں ہوتا ہے، اس آنچل کو بکھرنے مت دینا۔ اس دل کو چھو لینے والی داستان کو خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھنے دیں تاکہ وہ اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔